اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جغرافیہ کلاس 8 کے اگلے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگلے لیکچر کو دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس بی ریڈی فار کویشچنس۔ اسٹوڈنٹس، بحر کسے کہتے ہیں؟ بحر کسے کہتے ہیں؟ آئی تھنک کریکٹ آنسر آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا۔ بحر نمکین پانی کے نمکین پانی کے سب سے بڑے قطعات کو بحر کہتے ہیں، یعنی کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے اور نمکین پانی کے بڑے حصے کو بحر یعنی اوشن کہتے ہیں۔ دنیا میں 5 بڑے بحر ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کویشچن نمبر نیکسٹ، دنیا میں کل کتنے بحر ہیں؟ یعنی کہ دنیا میں کتنے اوشن ہیں؟ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا۔ دنیا میں کل 5 بحر ہیں، جس میں سب سے بڑے بحر کی بات کریں تو بحر الکاہل، دوسرے پہ بحر اوقیانوس، تیسرے پہ بحر ہند، چوتھے پہ بحر منجمد جنوبی اور 5ویں پر بحر منجمد شمالی۔ دنیا میں یہ 5 بڑے بحر پائے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 3 ہے، سمندر کے پانی میں سب سے زیادہ کون سی چیز پائی جاتی ہے، کون سے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں سب سے زیادہ کیا پایا جاتا ہے؟ اس میں نمکیات، یعنی کہ سمندر کے پانی میں سب سے زیادہ نمکیات پائے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کو لے کر آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنی کتابیں بھی اپنے پاس کھول کے رکھیں تاکہ جو بھی نیو ٹرمینالوجی ہے تو اس کو آپ انڈر لائن کر سکو۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پانی کے قطعات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی پانی مختلف حصوں میں تقسیم ہوا ہے، ان کو مندرجہ ذیل حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں گلف یا خلیج۔ اسٹوڈنٹس، یہ گلف یا خلیج ہوتا کیا ہے؟ تو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی سمندر کا وہ تنگ اور لمبا حصہ جو خشکی کے اندر چلا گیا ہو، یعنی کہ ونس اگین آئی ریپیٹ دس امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ ہمارا کویشچن ہے، گلف یا خلیج کسے کہتے ہیں؟ سمندر کا وہ تنگ اور لمبا حصہ جو خشکی کے کافی اندر تک چلا گیا ہو گلف کہلاتا ہے۔ کیا ہو؟ سمندر کا وہ تنگ حصہ جو خشکی کے اندر چلا گیا ہو۔ اگر ہم اس کی بات کریں گلف، یعنی گلف اگر رقبے کی بات کریں تو گلف رقبے میں چوڑا ہوتا ہے، خلیج تنگ ہوتا ہے۔ اب اس کی بہترین ایگزامپل ہم خلیج کی بات کریں تو خلیج میکسیکو ہے، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں خلیج فارس اور خلیج میکسیکو اس کی اہم مثالیں ہیں۔ خلیج فارس کی بات کریں تو خلیج فارس میں بحیرہ احمر کی بات کریں تو اس کو بھی ہم گلف یا خلیج کہتے ہیں۔ تو گلف میں کیا ہوتا ہے؟ گلف میں یعنی کہ خلیج یا گلف کی بات کریں تو پانی کا ایسا قطعہ جو خشکی کے اندر، اگر ہم بات کریں خشکی کے اندر کیسے، یعنی کہ یہ 2 حصے ہیں، اس کو سمندر اس کے اندر چلا گیا ہو تو اس کو ہم گلف یا خلیج کہتے ہیں۔ گلف یا خلیج کی 2 اہم مثالیں کون کون سی ہیں؟ خلیج فارس جو عرب ممالک کے پاس ہے، اور خلیج میکسیکو جو براعظم جنوبی امریکہ کے قریب واقع ہے، جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں خلیج میکسیکو اس کی عام مثالیں ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں بے پر۔ بے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی خلیج کا ہی ایک شکل ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کی بہترین مثال ہم خلیج بنگال سے دے سکتے ہیں۔ سمندر کا خلیج سے نسبتاً چوڑا اور کم لمبا حصہ جو زمین کے اندر تک چلا گیا ہو۔ ونس اگین، سمندر کا خلیج سے نسبتاً چوڑا اور کم لمبا حصہ جو زمین کے اندر چلا گیا ہو بے کہلاتا ہے۔ بے آف بنگال اور ہیڈسن بے اس کی مشہور مثال ہے۔ ہیڈسن جو امریکہ کے قریب واقع ہے، اور دوسرا ہے بے آف بنگال، یعنی کہ خلیج بنگال کی بات کریں تو یہ 2 بڑے خلیج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ونس اگین، بے کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے شارٹ کویشچن کا حصہ ہوگا۔ بے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بے ہم کہتے ہیں سمندر کا خلیج سے نسبتاً چوڑا اور کم لمبا حصہ جو زمین کے اندر تک چلا گیا ہو۔ زمین کے اندر تک مین کے دیکھو، جس طرح میں نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ زمین کا کٹاؤ یعنی مسلسل کٹاؤ کی وجہ سے بے یا خلیج وجود میں آتے ہیں، تو
تو پانی کا ایسا قطع جو خشکی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو ہم خلیج کہتے ہیں۔ بے کی بات کریں تو بے اس جگہ کو کہتے ہیں جو سمندر یعنی سمندر کے خلیج سے نسبتاً چھوڑا یعنی کہ زیادہ پھیلا ہوا حصہ جو کم لمبا ہو، جو زمین تک کے اندر چلا گیا یعنی پانی کا حصہ زمین کے اندر کیا گیا ہو، پانی کا حصہ چلا گیا ہو تو اس کو بے کہتے ہیں۔ بے آف بنگال اور ہڈسن جو ہے اس کی دو اہم مثالیں بھی ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے آتے ہیں کاری یا بائٹ کی طرف۔ اسٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے دریا کے عملے کٹاؤ کی وجہ سے زمینی نقوش میں بتایا تھا کہ دریا میدانوں میں آ کر بالکل سٹریٹ نہیں جاتا بلکہ یہ پچ و خم کھاتے ہوئے یعنی کہ زگ شیپ یعنی نشیب و فراز کا کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمندر میں کاری یا بائٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ سمندر کا پانی مسلسل کٹاؤ کا عمل کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کاری وجود میں آ جاتی ہے۔ اب سمندر آپ لوگوں نے مسلسل دیکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کا یعنی زگ ٹائپ کا یعنی اس ٹائپ کا ہوتا ہے یعنی کہ بعض اس کے ساحل اس ٹائپ کے ہوتے ہیں بائٹ، اس کو یہ پیچ و خم کھاتا ہوا آ رہا ہے نا تو مین کہ یہ کمزور سطح کو مسلسل کٹاؤ کرتا ہے، کمزور سطحوں کو مسلسل کاٹتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کاری وجود میں آتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر کیا ہے؟ ساحل کے اندر ایک ایسا شگاف جس میں خلیج سے کم پیچ و خم یعنی خلیج تو ایسا ہوتا ہے جو دور تک اندر چلا گیا ہو نا سمندر، تو اس میں کم یعنی کم سطح جس طرح میں نے یہ آپ کو بتایا ہوا ہے نا اس ٹائپ کے پیچ و خم کھاتا ہوا سمندر مسلسل نرم چٹانوں کو کاٹتا رہتا ہے اور اس طرح پیچ و خم بناتا رہتا ہے، اس کو ہم کاری کہتے ہیں۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دس پوائنٹ، ساحل کے اندر ایک ایسا شگاف جس میں خلیج سے کم پیچ و خم ہو اسے کاری کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کاری کہتے ہیں۔ اس کے بعد بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں، آبنائیں کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آبنائیں جو ہوتی ہے یہ پانی سے بنتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں پانی کے دو حصوں کو آپس میں ملانے کو آبنائیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آبنائیں کہتے ہیں یعنی پانی کے دو قطعات کا آپس میں ملنا، پانی کے دو قطعات کے آپس میں ملنے کو آبنائیں کہتے ہیں۔ یہاں میں ڈیٹیل میں جائیں، یہ ہمارا کویشچن ہے کہ آبنائیں کسے کہتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس پانی کا وہ تنگ قطع، وہ تنگ حصہ جو پانی کے دو بڑے حصوں کو مثلا بحیروں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا نا بحیرہ اس کو پروننس کرنا ہے، اور ایک تو بحر ہوتا ہے، بحر جو رقبے میں بڑا ہوتا ہے، بحیرہ رقبے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے وہ تنگ قطع جو پانی کے دو بڑے قطعات مثلا بحیروں کو آپس میں ملاتا ہو آبنائیں کہلاتا ہے۔ مین کہ اب فار ایگزامپل لائک دس اب یہ فار ایگزامپل بحیرہ عرب ہے، بحیرہ عرب، اور یہ بحیرہ احمر ہے، فار ایگزامپل بحیرہ احمر۔ تو مین کہ اس کے درمیان یہ پانی کا ایک قطع دو قطعات کا آپس میں ملنے کو آبنائیں کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آبنائیں کہتے ہیں۔ آپ اس کی بہترین مثال کی بات کریں مثلا آبنائے جبل الطارق جو بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کو آپس میں ملاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جس کو جبرالٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا آبنائے جبل الطارق جو اسپین کے قریب واقع ہے یہ کس کو ملاتا ہے؟ یہ آبنائے یعنی مثلا آبنائے جبل الطارق جو بحیرہ روم کو یعنی کہ بحیرہ روم کو بحر اوقیانوس کے ساتھ ملاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور آبنائے ہارفر جو بحیرہ عرب کو خلیج فارس یعنی عرب کے ممالک کے ساتھ ملاتا ہے۔ مین کہ سمپل از دس کہ آبنائیں کسے کہتے ہیں؟ پانی کے دو قطعات کا آپس میں ملنے کو آبنائیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آبنائیں کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کے بعد آتے ہیں آئی لینڈز پر یعنی جزیروں پر۔ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا کویشچن کا حصہ ہوگا۔ جزیرہ یو نو ویری ویل اباؤٹ۔ اسٹوڈنٹ ایک تو جزیرہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جزیرہ نما۔ تو اسٹوڈنٹ جزیرہ کی بات کریں، آئی لینڈ کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس خشکی کا وہ ٹکڑا جو چاروں اطراف سے پانی میں گرا ہوا ہو، چاروں اطراف مین کہ فار ایگزامپل لائک دس یہ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے چاروں اطراف پر پانی ہو، مین کہ کسی خشکی کے ساتھ یہ ٹچ نہ ہو، تو اس کو ہم جزیرہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ خشکی کا وہ ٹکڑا جو چاروں اطراف سے پانی میں گرا ہوا ہو جزیرہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی بہترین مثالیں جنوب ایشیا کے ممالک سے میں نے لی ہوئی ہیں۔
اب اور بھی بڑے جزیرے ہیں، لیکن دو اہم جزیرے جو کہ میں نے ذکر کیا ہے، ایک مالدیپ اور دوسرا سری لنکا، یہ جزیروں کی بہترین مثال ہے جس کے تقریباً چاروں اطراف پر پانی ہی پانی ہے، تو اس کو ہم جزیرہ کہتے ہیں۔ اب دنیا کے سب سے بڑے جزیرے کی بات کریں تو وہ براعظم آسٹریلیا کا جزیرہ ہے، آسٹریلیا کا جزیرہ۔ تو براعظم آسٹریلیا بھی ایک جزیرہ ہے کیونکہ اس کے بھی چاروں اطراف پر پانی ہی پانی ہے۔ اگلے پوائنٹ پر جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر۔ ایک تو ہم نے جزیرہ پڑھا جس کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں اطراف پر پانی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ اب آتا ہے جزیرہ نما، یعنی جزیرہ نما کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یہاں میں نے یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جزیرے کی بات کرے، جزیرہ نما کی بات کرے تو اسٹوڈنٹ خشکی کا وہ ٹکڑا، خشکی کا وہ حصہ جس کے تین اطراف پر، اب جزیرے کی بات کریں تو جس کے چاروں اطراف پر پانی ہو اس کو ہم جزیرہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم جزیرہ نما کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس جزیرہ نما کی بات کریں تو خشکی کا وہ ٹکڑا جس کے تین اطراف میں پانی ہو اور ایک طرف خشکی سے ملا ہوا ہو، یہ جزیرہ نما کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ جزیرہ نما۔ یہ ہمارا بہت اہم کوشچن ہے، اس کی ایگزامپل تو یہاں پر میں نے نہیں دی لیکن آپ کو جنرل ایگزامپل میں دوں گا۔ اب سعودی عرب کی بات کریں تو یہ بھی جزیرہ نما ہے، انڈیا کی بات کریں تو یہ بھی جزیرہ نما، کیونکہ اس کے تین اطراف پر پانی اور ایک طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے۔ اب عرب کی بات کریں تو سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب بھی تینوں اطراف پر پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف اس کے خشکی سے ٹچ ہوا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جزیرہ نما۔ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ جزیرہ نما کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہت اہم چیز آتی ہے خاکنائیں۔ جس طرح آبنائیں پانی کے دو قطعات کو آپس میں ملاتی ہیں، اس کو ہم آبنائیں کہتے ہیں۔ پانی کے دو حصوں کا آپس میں ملنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم آبنائیں کہتے ہیں۔ اسی طرح خاکنائیں خاک سے نکلا ہے، یعنی مٹی، یعنی کہ براعظم، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس خاکنائیں کی بات کریں تو خاکنائیں ہم کہہ سکتے ہیں خشکی کے ایک تنگ پٹی جو زمین کے دو بڑے حصوں کو آپس میں ملاتی ہوں، اس دو اطراف سے پانی میں گری ہوئی ہو، یعنی ایک طرف بھی پانی اور دوسرے طرف بھی پانی ہے، تو درمیان سے خشکی نے اس کا راستہ کاٹ لیا، پانی کا راستہ کاٹ لیا، تو اس کو ہم خاکنائیں کہتے ہیں۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دس امپورٹنٹ پوائنٹ، خاکنائیں کسے کہتے ہیں؟ ہمارے کوشچن کا حصہ ہے۔ خشکی کی ایک تنگ پٹی جو زمین کے دو بڑے حصوں کو آپس میں ملاتی ہو اور دو اطراف سے پانی میں گری ہوئی ہو، خاکنائیں کہلاتے ہیں۔ اب اس کی بہترین مثال میں امریکہ سے دوں گا۔ امریکہ میں جو خاکنائیں بنے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں مثلا خاکنائیں پاناما امریکہ، یعنی کہ یہ براعظم شمالی امریکہ اور براعظم جنوبی امریکہ کو آپس میں کیا کرتی ہے؟ ملاتی ہے۔ براعظم شمالی امریکہ اور براعظم جنوبی امریکہ کو آپس میں ملاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں خاکنائیں پاناما، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ خاکنائیں پاناما کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا، آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب اس کے تمام اہم پوائنٹ کو میں سم اپ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ تھوڑا غور سے دیکھیں اس کو۔ اچھا اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم بات کریں گے خلیج کے۔ پانی کا وہ حصہ جو خشکی کے اندر چلا گیا، یعنی پانی کا وہ بڑا حصہ جو خشکی کے اندر چلا گیا ہو، اسے خلیج کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خلیج کہتے ہیں۔ اس کے بعد جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ جزیرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے چاروں اطراف پر پانی ہو، جس کے چاروں اطراف پر کیا ہو؟ پانی ہو، اس کو ہم جزیرہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ، جزیرہ نما۔ جزیرہ نما کیسے کہتے ہیں؟ جزیرہ نما ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کے تین اطراف پر پانی ہو، ایک طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہو، اس کو ہم جزیرہ نما کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگلا پوائنٹ ہے، یعنی کہ آبنائیں کسے کہتے ہیں؟ جس طرح پانی آپ سے ظاہر ہے کہ پانی کا وہ حصہ جو دو قطعات کو آپس میں ملائے آبنائیں کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ آبنائیں کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد خاکنائیں کسے کہتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس خاکنائیں خشکی کا وہ حصہ جو دو حصوں کو آپس میں ملائے اسے خاکنائیں کہتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال کون سی ہے؟ خاکنائیں پاناما، جو شمالی امریکہ کو جنوبی امریکہ کے ساتھ ملاتی ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم خاکنائیں کہتے ہیں۔ آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک آپ کو
آج کے لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور اس کے تمام اہم پوائنٹس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کو لکھ کر اس کے امیجز مجھے سینڈ کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے اس دفعہ آپ کا ہوم ورک چیک کیا تو بہت سے بچوں کا یعنی کہ کافی بچوں کا ہوم ورک موصول نہیں ہوا، یعنی کہ اگر ہم بات کریں اگر کلاس میں 30 بچے ہیں تو 30 میں صرف اور صرف 10 بچوں کا ہوم ورک اسکول آیا ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچے یہ لیکچر سن کر اور یہ لیکچر اپنے پاس لکھ کر اس کے امیجز مجھے سینڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔